آج اس دور کا مفتی محمود بھی، اس دور کا شیخ الہند بھی، اس دور کا شیخ نانوتوی بھی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے قائد مولانا فضل الرحمان کو دیکھو۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان سیمینار تحفظ مدارس دینیہ سیمینار کے نام سے معلوم ہے، جو ہمارے ضلع لاہور کے امیر جناب بلال احمد میر صاحب کی میزبانی میں ان کی حویلی میں انعقاد پذیر ہے۔ یہاں پر بہت سارے علماء اور تحصیلوں کے ذمہ داران، جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے ذمہ داران، اور ابھی آپ کے سامنے سید السادات جناب حضرت شاعر اسلام، شاعر جمعیت سید سلمان گیلانی صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ میں ان تمام آنے والے مہمانوں، تمام کے تمام جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے ذمہ داروں، مختلف تحصیل کے دور دراز علاقوں اور دیہاتوں سے آنے والے ہمارے یہاں کے نمائندہ اجتماع کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں، یہ جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کا کوئی عوامی اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ صرف نمائندہ اجتماع ہے۔ جی جمعیت علماء اسلام کی تحصیلوں کے سرپرست، ذمہ داران، امراء اور اسی طرح تحصیلوں کے ناظمین عمومی، تحصیلوں کے سالار اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے ذمہ داران کا اجتماع ہے۔ نہ یہاں پر مرکزی قیادت تشریف لائی، نہ کوئی صوبائی قیادت ہے، محض جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے ذمہ داران کا اجتماع ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کی قیادت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ہم نے یہ عنوان رکھا تھا تحفظ مدارس دینیہ سیمینار، اور اس خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم میں جو مدارس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی، ہم اپنی آواز اور ضلع لاہور کے اصلی اور نسلی ذمہ داران کی طرف سے ارباب اقتدار کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ قائد جمعیت علماء اسلام اور تنظیمات مدارس دینیہ کا جو مشترکہ مطالبہ ہے، اس پر بھرپور طریقے سے پورے غور و خوض کے ساتھ جس عنوان کے ساتھ تمہارے پاس بل گیا ہے اس پہ دستخط کرو، ورنہ ضلع لاہور جو پاکستان کا دل ہے اور اس دل کے اندر رہنے والے زندہ دالان لاہور کا یہ اجتماع پورے کے پورے اس شہر لاہور اور اس قلب پاکستان کے دل کو منجمد کر کے رکھ دے گا۔ جی، اور دل ہی بند کر دیا جائے تو پورے کے پورا نظام بدن بند ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں جناب بلال احمد میر صاحب جو امیر ضلع لاہور ہیں اور پوری جمعیت علماء اسلام کے یہ جو زندہ دالان لاہور ہیں، ان کے بلبلا اور ان کے جذبے کی تھاک اللہ کے فضل سے اسلام آباد تک پہنچ چکی، جی ایوان صدر تک پہنچ چکی، اور میرے قائد نے کہا تھا تم کون ہو دستخط نہ کرنے والے، تمہارا باپ بھی دستخط کرے گا۔ اور الحمدللہ ہم آج کے اس اجتماع کو تحفظ مدارس دینیہ سیمینار کی بجائے اظہار تشکر سے تبدیل کر رہے ہیں۔ جی ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی شکر گزار ہیں کہ اس رب علیم نے ان مردان خداوندی کا بھرم رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ مولانا کا یہ بول تو بہت بڑا بول ہے، لیکن ظاہر ہے مرد کلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، اللہ والے ہمیشہ جب کوئی بڑی بات بھی کہتے ہیں وہ بڑے کی طرف نظر کر کے کہتے ہیں۔
جی وہ اپنے بازوؤں پر دھرم نہیں رکھتے، وہ اللہ کی مدد ان کی پشتی بان ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں مولانا ہمارے جناب شاعر جمعیت جناب سلمان گیلانی کہہ رہے تھے نا کہ یہ مارکا ہم نے تنے تنہا سر کیا ہے. جناب 73 کے آئین میں ساری جماعتیں ساتھ تھیں. جناب اسی طرح ختم نبوت کا قانون پاس ہوا، تمام کے تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے. اور آج 26ویں آئینی ترمیم کا جو مارکا سر کیا ہے وہ تنہے تنہا. اور اس میں الحمدللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی شخصیت کے جواہرات اور ان کا نکھار کھل کر قوم کے سامنے آ گیا ہے. میں مفکر اسلام مفتی محمود کی عظمت کا انتہائی قائل ہوں، اور واقعی وہ اتنی بلندی پر تھے کہ ان کے مرتبہ رفیع کی طرف نظر دوڑائی جائے تو یقیناً پگڑیاں گر جائیں گی. لیکن آج اس دور کا مفتی محمود بھی، اس دور کا شیخ الہند بھی، اس دور کا شیخ نانوتوی بھی، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے قائد مولانا فضل الرحمان کو دیکھو. میرے محترم دوستو، سود کے حوالے سے پوری کی پوری مذہبی جماعتیں، تمام کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے آج تک بڑی کوششیں کی. جناب فیڈرل کورٹ کی طرف سے بھی فیصلے آئے، شریعت کورٹ کی جانب سے بھی فیصلے آئے، مختلف قسم کے حوالے سے مہلتیں دی گئیں. لیکن آج مولانا نے جو پھانا ٹھوکا ہے نا جی، ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی وہ بینکاری کے حوالے سے سیشن تھا. اس سیشن میں ہمارے پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی گورنر جناب سرفراز احمد صاحب بھی ساتھ تھے. مختلف بینکوں کے بینکار بیٹھے تھے اور ہم بھی اس سیشن کے مدعوین میں تھے. اور وہاں پر جب وہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جناب سرفراز احمد کی باری آئی تو اس نے بڑا عجیب جملہ بولا. میں آپ کی بھی نظر کرتا ہوں جس سے میرے اور آپ کے قائد کی محبت ہمارے دلوں میں اور معجزن ہوگی. وہ بینکاروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے مولوی نے جڑا کم پا دیتا ہے نا، یقین جانے اس کے حوالے سے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں تم اپنی مروجہ بینکاری کے نظام کو چھوڑ دو. اب اسلامی بینکاری کی اصطلاحات مزاربہ، مرابحہ، مشارکہ اور اسی طرح مساومہ، یہ مختلف چیزیں یہ سیکھ لو ورنہ تہاڈی چھٹی ہے جی. اور آج بڑی تیز اور وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا اتنی تیزی سے یہاں کام ہو رہا ہے، اسلامائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارے اس وقت بھی میزان بینک، فیصل بینک اور اسی طرح دبئی اسلامک بینک کی جتنی شاخیں اسلامی برانچیں ہیں وہ صرف ابھی تک 20% ہیں. 80% ابھی کام باقی ہے. اور ہر بینک کے لیے شریعہ بورڈ کی ضرورت ہے اور شریعہ بورڈ کے لیے ان مدارس دینیہ کے فضلاء کی ضرورت ہے جی. اور اس کے لیے اب ظاہر ہے 31 دسمبر 2027 تک ہم تمام کے تمام بینکوں کو اسلام کی طرف اور ربا فری کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا صاحب کا، انہوں نے جناب پھر بھی یہ 2 سال کے اندر اپنا 2-3 سال کے اندر ہمیں اپنا نظام سیدھا کرنے کا موقع دے دیا. اور ان بینکاروں کو کہا جا رہا تھا کہ اب تمام کا تمام تمویلی نظام، پاکستان کا مالیاتی نظام 31 دسمبر 2027 تک مکمل اسلامی نظام ہوگا. تو میں آج کے اس اجتماع کی بساطت سے قائد جمعیت بطل حریت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو اس 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے پر، سود کے اس ملک سے خاتمہ کروانے پر، اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت کا مؤثر کردار بنوانے پر، منوانے پر اور مدارس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کروانے پر اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟
جی تو مولانا نے ہماری طرف سے پوری قوم کی طرف سے یہ فریضہ ادا کیا ہے، اور اس وقت قائد جمعیت ظاہر ہے طبیعت کی ناسازی کا بھی مرحلہ ہے، اور پوری قوم سے، پورے اہلیان لاہور سے، زندہ دالان لاہور سے بھی جمعیت علماء اسلام کی پوری جماعت درخواست گزار ہے کہ اس اپنے عظیم ورثے اور اپنے عظیم قائد کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا کیجیے۔ پاکستان کے اندر قائد جمعیت کا وجود ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اللہ کریم قائد کو سلامت بھی رکھے اور قائد کو صحت بھی عطا فرمائے۔ اور آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں محترم دوستو، مسئلہ چاہے ختم نبوت کا ہو، مسئلہ چاہے 73 کے آئین کا ہو، مسئلہ چاہے ربا کی حرمت کا ہو، مسئلہ چاہے مدارس کی رجسٹریشن کا ہو، یہ سارے کے سارے مسئلے جو حل ہوئے ہیں آپ کے ایوانوں سے حل ہوئے کہ نہیں ہوئے، اسمبلیوں سے حل ہوئے کہ نہیں؟ اور آج اہل زندہ دالان لاہور آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قائد کی جمعیت کو یہاں پر ایسے انداز میں منظم کرنا ہے کہ الحمدللہ لاہور کی گلی گلی سے قائد جمعیت کے دیوانے اور سپاہیوں کے نعرے گونجیں گے انشاءاللہ۔ لاہور یہاں پر میری مختلف تحصیلوں کے ذمہ داران موجود ہیں۔ آئندہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، اس بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی بھرپور تیاری کرو گے انشاءاللہ۔ اپنی اپنی یوسیز کی سطح پر ابھی سے کام کو تیز کریں، اپنی دعوت کا آغاز کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نعرے کو لے کر اٹھیں اور پورے کے پورے شرق و غرب میں پھیل جائیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ دور بدلے گا، تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی بے حیائی والی نہیں، حیا کی علم بردار تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ میں آخر میں جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے امیر محترم جناب بلال احمد میر اور جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کی تمام عاملہ اور تحصیلوں کے ذمہ داران سے کی طرف سے تمام کے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو جو ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، سب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ گرمی سردی بھی انتہائی زیادہ ہے اور اس موقع پر ظاہر ہے آپ نے پورا جم کر اس پروگرام کو سنا۔ اللہ کریم آپ کی دل جمی کے اچھے اثرات